البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا، یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی. شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی، پتہ ہی نہ چلے. تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جب وہاں سے گزریں تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندھی جا کے گریں اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی. لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے. میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق. اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا. ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی الاسلام پہ بیان نہیں کی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل. پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھیں، وہ لائیں کون سی حدیث گڑھی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے. کیونکہ اگر نبی الاسلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کریں نہیں باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا. تو وہ ابن سیرین کا قول سنن نبی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّخَّمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یاد رکھیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. حدیث حوب، کتوں والی حدیث جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اور رہا اجتہادی خطا والا معاملہ بھی، اس میں نے بتایا کہ سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے، یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ حجرے میں دفن کیا جائے. اندازہ کریں. اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں اور باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے. انہوں نے کہا شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی اور حضرت عائشہ بعد میں شرمسار تھیں اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا. ظاہر قرآن میں تو واضح سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. خیر یہ ٹاپک الگ ہے لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی. سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا، وہ اپنی موت خود مری ہیں اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزا کے عالم میں وسیعت عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے، اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں. کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا ہو. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسیز تھیں اپنے مخالفین کے خلاف، اس سے سخت نالاں تھیں اور ڈائریکٹ افیکٹو بھی تھیں. اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرائن یا ڈاکٹرین اگر صحیح پروننسیشن کی جائے وہ کلیئر کرے گی، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. وہ سنتا رہا. اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے؟ ان کا ہاں، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے محفوظ کیا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تو ظاہر رسپیکٹ ہی کریں گے اس کی وجہ کہ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور بنو امیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں. یہ بھی ٹاپک الگ سے ہے، میرے اس پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے. تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں، ان کا مال بھی لوٹیں. اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سر جھکا لیا. پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. دیکھیں یہ صحابی کی اپروچ یہی ہوتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی حدیث جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بنا ہوا تھا. اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ سیدہ عائشہ ڈائریکٹ افیکٹ کیوں تھی. سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا تھا. محمد بن ابی بکر 9 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 30 سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم، اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے. اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی. وہ عام والی وہ اولاد نہیں ہے. سمجھ رہے بات کی؟ اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے. اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا. ماشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں. صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں. بہر نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے. اچھا پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی. اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے. اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے. اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ. تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے. تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی. اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.